الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ رب العالمین، رمضان کریم کا دوسرا عشرہ قریب مکمل ہونے کو ہے اور ہم تیسرے عشرے میں داخل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لگ بھگ ہم نے 23ویں پارے تک کی اجمالی تفسیر بھی مکمل کر لی ہے، اور آج انشاءاللہ العظیم 23ویں پارے کا بقیہ اور 24ویں پارے تک انشاءاللہ العظیم ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وقت اجازت دے گا تو ہم مختلف جگہوں سے آپ کو آیات قرآنیہ کی تشریح، ترجمہ اور تفسیر سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آج انشاءاللہ العظیم ہم سیدھے آگے بڑھتے ہیں آیات کی طرف، اور جو صورتیں ہیں سورہ صافات ہے، سورہ صاد ہے، سورہ زمر ہے، اور اس کے بعد آج ہی کے اس 24ویں پارے میں ہمیں سورہ حامیم السجدہ بھی پڑھتی ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں انشاءاللہ العظیم جسے ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ صافات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صورتوں میں جو نشانیاں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں انہیں سمجھنے اور ان سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ان الہکم لواحد۔ قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے۔ اللہ نے یہاں پہ 3 جماعتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اس میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر امام طبری نے، اور اس کے بعد تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے، اور مدارک میں، جمل میں دوسرے مفسرین نے بھی، سب نے جو زیادہ تر قول کیا ہے یہاں مراد جو ہے جماعتوں سے فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں، فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں۔ اور بھی اقوال ہیں اس میں، تو مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صف باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، صف باندھ کے، جیسے نماز کی حالت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں ایسے اللہ کی بارگاہ میں حکم کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان کی قسم یہاں پہ یاد فرما رہا ہے۔ یا پھر اس سے وہ بھی مراد ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے تہجد کی پابندیاں جو لوگ کرتے ہیں، ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، جھڑک کر چلائیں سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مختلف کاموں پہ معمور کیا ہے، اور یہ صف باندھ کے کھڑا ہونا، یہ صف باندھ کے کھڑا ہونا جو ہے یہ بھی مسلمانوں کی خاص کر اس امت کا خاصہ ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصائص میری امت کے ہیں، ان میں سے ایک یہ ذکر فرمایا کہ ہماری صفیں اور فرشتوں کی صفیں دونوں برابر ہیں۔ ہم ویسے ہی صف باندھ کے ہمیں کھڑے ہونے کا حکم ہے جیسے فرشتے صف باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی صف بھی بالکل درست ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے۔ تو ہمارا اور ان کا یہ خاصہ ہے، یہ خاص کر اس امت کو اللہ نے حضور کے صدقے میں عطا فرمایا۔
تو फरिश्ते जो है ना बादलों को चलाने पे, बारिश बरसाने पे मुकर्रर होते हैं, तो वो चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, फिर उनको हाँकते हैं, हाँक करके बारिश बरसाते हैं। अगर इनसे फरिश्तों की जमात मुराद लेते हो तो अगर दूसरी अगर हम मुराद लेते हैं दूसरे अक़वाल, तो उस तकदीर पे जो है माने इसके कुछ और होंगे। वो ये कि दीन की हक़ और हिमायत की खातिर आवाज़ निकाल कर उलमा हो, बुज़ुर्गान दीन हो, वो दीन को कायम रखने के लिए अपनी आवाज़ों को तेज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो इससे मुराद होगा। रब्बुस समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, मालिक आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, और मालिक मशरिक़ों का। अब यहाँ देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बुस समावाती कहा, आसमानों को तो जमा जिक्र किया, अर्द को एक जिक्र किया। उसकी वजह दरअसल ये मुफस्सिरीन बाज़ बताते हैं कि जो सातों आसमान हैं उनके दरमियान में, हर आसमान के दरमियान जो गैप है वो काफ़ी लंबा गैप है, और उस गैप की वजह से गोया कि हर आसमान जुदागाना मालूम होता है, अलग अलग सेपरेट मालूम होता है। लेकिन ज़मीन जो सातों हैं, ज़मीन के जो 7 तबक़े हैं, उन सातों तबक़ात में आसमान, 2 आसमानों के दरमियान जैसा गैप है, उसके मुकाबले में ज़मीन के 2 ज़मीन के जो तबक़े हैं, एक तबक़ा और दूसरे तबक़े और उसके बाद वाले तबक़े, यानी इन सातों तबक़ों के दरमियान आफ्टर वन जो गैप है वो आसमानों के दरमियान जो गैप है उससे कम है। तो ये बहुत करीब करीब है, तो गोया कि एक ही ज़मीन की तरह लगते हैं। इस वजह से वाहिद का इसमें ज़िक्र किया गया है, और आसमानों को जो है जमा प्लूरल इस्तेमाल किया गया, अर्द ज़मीन को सिंगुलर इस्तेमाल किया गया कुरान मजीद में यहाँ पे। और वमा बैनहुमा रब्बुल मशारिक, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है, ये खला है, स्पेस है, ये इसमें जो कुछ भी है, इन सब की कसम अल्लाह ने यहाँ पे याद फरमाई। इन सब के हवाले से अल्लाह फरमाता है इन सब का मालिक अल्लाह तबारक व तआला ही है। मशारिक का रब अल्लाह ने फरमाया। क्यों फरमाया मशारिक का रब? हालांकि मशरिक तो एक ही है, वी डोंट हैव मैनी ईस्ट, वी हैव वन ईस्ट, है ना। दुनिया की जो जिहत है उसमें एक मशरिक है, मगरिब है, शुमाल है, जुनूब है। तो मशारिक कहा गया। इसी तरीके से कहीं मगारिब भी कहा गया, क्योंकि मशरिक सूरज के निकलने की जगह है। ये दरअसल एक बहुत अजीम साइंसी तहकीक है। उसकी तरफ कुरान ने 14 साल पहले इशारा किया कि सूरज का जो निकलना होता है, सूरज का जो डूबना होता है, सूरज निकलता अगरचे मशरिक से है, लेकिन हर दिन सूरज सेम जगह से नहीं निकलता। अगरचे डायरेक्शन मशरिकी होती है, लेकिन सूरज हर दिन सेम जगह से नहीं निकलता, बल्कि हट हट के निकलता है। जैसे आज यहाँ तुलू हुआ तो कल थोड़ा सा हट के तुलू होगा, उसके बाद थोड़ा सा कल और हट के तुलू होगा। तो यूं समझ लीजिए कि मशरिक के माने शुरूक की जगह, सूरज के चमकने या निकलने की जगह, वो जगह मुख्तलिफ होती हैं, वो प्लूरल है। इस वजह से कुरान ने मशारिक कहा। ऐसे ही डूबने में भी वो अलग अलग जगहों पे डूबता है। डायरेक्शन अगरचे मगरिब हो, लेकिन एग्जैक्टली उसी एंगल में नहीं डूबता जैसे आज जाकर के डूबा है। कल जब डूबेगा तो थोड़ा सा हट के डूबेगा, परसों को थोड़ा सा और हट के डूबेगा, इस तरीके से। तो इसलिए मशारिक व मगारिब कहा गया, यानी कई मशारिक और कई मगारिब, उसके गुरूब और तुलू का एतबार करते हुए। और ये राज है जिसे मॉडर्न साइंस ने और जदीद दुनिया ने बहुत देर में इन्वेंट किया, लेकिन कुरान मजीद ने बहुत पहले ही इसकी तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल खवाकिब, बेशक हमने नीचे के आसमान को तारों के सिंगार से आरास्ता किया। अल्लाह कहता है जो आसमान है ना, उसे हमने डेकोरेट किया है तारों के जरिए से। जब लगता भी है, आप रात के वक्त देखें कि आसमान खाली है और रात जो है काली रात है, उसमें सितारे चमक रहे हैं, तो उस आसमान के शामियाने पे सितारों के जैसे कि कुमकुमे लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है, ऐसे लगता है। तो जीनत अल्लाह ने उसको बनाया, और आसमान दुनिया इसको कहा। मतलब ये कि ये जो आसमान हमें नजर आ रहा है, इसी को जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये जो है आसमान दुनिया है, उसे हमने सितारों के जरिए से मुज़य्यन फरमाया, आरास्ता फरमाया। व हिफ्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, और निगाह रखने को हर शैतान सरकश से। ला यस्मऊन इलल मलाइल आला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब, आलम बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते और उन पर हर तरफ से मार फेंक होती है। दुहूरम व लहुम अज़ाबुन वासिब, उन्हें भगाने को और उनके लिए हमेशा का अजाब। इल्ला मन खतिफल खतफता फअतबअहु शिहाबुन साकिब, मगर जो एक आध बार उचक ले चला,
تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا. فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب. کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی؟ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا. بل عجبت ویسخرون، بلکہ تمہیں اچنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں. یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے ان حصے میں دو اہم چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک تو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو شیاطین ہوتے تھے وہ جاتے تھے آسمانوں کے پاس. مختلف بروج وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں جاتے تھے. وہاں جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ جاتے تھے یہ شیاطین، اور بیٹھ کر کے جو فرشتوں کی آسمانی گفتگو ہوتی تھی، وحی والی گفتگو، کبھی کبھار اس کو سن لیتے تھے، جو باتیں سنتے تھے، اور لا کر کے جو نجومی اور جادوگر ہوتے ہیں انہیں آ کر کے یہ باتیں بتاتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تک یہ سلسلہ بہت چلتا تھا، لیکن جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ نے دروازے پورے آسمانوں کے شیاطین کے لیے بند کر دیے کہ وہاں سے وہ کوئی چیز سن نہیں سکتے. اگر غلطی سے کوئی ایک آدھ چیز، وہ جیسے ہی جاتے ہیں تو ان پہ آگ کی بارش ہوتی ہے، اور اگر وہ جا کر کے کوئی ایک آدھ بات، کوئی ایک آدھ جملہ سن کر کے آ بھی جائیں تو فرشتے ان پہ شہاب ثاقب یعنی آگ کے انگارے ہوتے ہیں وہ برساتے ہیں، اور وہ آ کر کے اس شیطان کو ہلاک کر دیتا ہے. سو اللہ نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں، وہاں سے کوئی خبر شیطان اب حاصل نہیں کر سکتے. شیطان جو ہے، چونکہ اسے انفارمیشن ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے، اس کے جو چیلے ہوتے ہیں ان کے لیے، نجومیوں کے لیے اور جادوگروں کے لیے، وچز کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب شیاطین سننے کے لیے جاتے اوپر تو ان کو سنائی ہی نہیں دیتا تھا، اور کبھی ان پہ آگ برستی تھی اور فرشتے ان کا پیچھا کرتے تھے، فرشتے ان پہ حملہ کرتے. جب یہ کیفیت ہوئی تو شیطان نے اپنے جتنے چیلے ہوتے ہیں ان سے کہا کہ نہیں، کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں پہلے کی طرح وہاں سے خبریں سننے کا موقع نہیں مل رہا ہے، آسمان کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں سننے کا موقع نہیں مل رہا ہے. تو پھر اس نے اپنے چیلوں کو کہا جاؤ تلاش کرو. تو وہ چیلے سب آئے تو انہوں نے کیا دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باغ ہے، اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نماز پڑھنے والے کو دیکھا، وہ اس طریقے سے نماز ادا کریں. پھر حضور کا تذکرہ کیا جا کر کے اس کے سامنے، تو اس نے کہا کہ ہاں یہی وہ بات ہے، انہی کی آمد کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے جو پہلے کے وہ دروازے تھے وہ دروازے بند ہو گئے، اور وحی کو مکمل محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. اب وہاں سے کوئی بات ہم حاصل نہیں کر سکتے. ایک چیز یہ ہو گئی. اور اس کے بعد دوسرا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا تخلیق کے حوالے سے. دراصل کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آسمان پیدا کر سکتا ہے جس میں بروج ہیں، اور ایسے آسمان پیدا کر سکتا ہے جس میں تارے زینت کے طور پہ اللہ نے لگائے ہیں، تو انسان کا پیدا کرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ انسان کو تو وہ آسانی سے پیدا کر دے گا. انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی وضاحت فرما رہا ہے. یہاں جو ہم نے آسانی کا لفظ کہا ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل، کوئی چیز آسان، ان ساری چیزوں کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہیں کی جانی چاہیے. لیکن ہم سمجھانے کے لیے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی ہم نے وضاحت کی ہے. اب یہاں اللہ نے فرمایا چپکتی مٹی سے بنایا، یعنی یہ ہے کہ تم مٹی سے بنے ہوئے ہو، تو یہ آسمانوں وغیرہ کے اندر جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ اور ڈیفرنٹ دھات ہے جو تمہاری اصل ہے اس سے مختلف ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے تو تمہیں بنانے پہ بدرجہ اولا قادر ہے، اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. چونکہ کفار مکہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، تو اسی کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور سمجھائے نہیں سمجھتے. انہیں اگر سمجھائے اللہ کی وحدانیت تو نہیں سمجھتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر کے کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟
کفار مکہ کو یہ چیز بڑی عجیب لگتی تھی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس کا وہ بڑی شد و مت کے ساتھ انکار کرتے تھے. تو اللہ نے مختلف مثالیں دے کر کے ان کا رد فرمایا کہ تمہاری سوچ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بات ونعوذ باللہ من ذالک مشکل نہیں ہے. جو رب پہلے تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانے پر وہ بدرجہ اولا قادر ہے. قل نعم وانتم داخرون، تو تم فرماؤ ہاں، یوں کہ ذلیل ہو کے. تم دنیا میں ایمان نہیں لائے تو وہاں ذلیل ہو کے اٹھائے جاؤ گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو وہ تو ایک ہی جھڑک ہے، جب ہی وہ دیکھنے لگیں گے. اللہ اکبر. یہاں جو ہے آواز ہے نفخہ ثانیہ، دو آوازیں ہوں گی نفخہ ثانیہ. انشاءاللہ ہم سورہ زمر کی تفسیر کے دوران اس پہ بات کریں گے وہ نفخہ کیا ہوتا ہے، وہ کون سی آواز ہے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی. ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے. جب دنیا میں جھٹلاتے تھے وہاں پہنچیں گے تو انہیں کہا جائے گا جو کچھ تم نے جھٹلایا ہے آج تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہے. اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، ایمان پہ اللہ ہماری موت فرمائے. اب آئیں ہم سورۃ الزمر کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ آیات کو سننے کی ہم سعادت انشاءاللہ العظیم حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کا حق تھا. یہ کفار انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کرنے کا حق تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. وہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. اللہ فرماتا ہے اللہ ان کے شرک اور شرک سے بہت پاک ہے، دور ہے. اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اللہ کے قبضے میں ہے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو فرمایا گیا جو زمینیں ہیں یا آسمان ہیں، 7 آسمان 7 زمینیں، اللہ تعالیٰ انہیں لپیٹ دے گا، انہیں فولڈ کر دے گا، انہیں فولڈ کر کے اپنے دستے قدرت میں لے لے گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ زبان ہے، نہ منہ ہے. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کی باڈی نہیں ہے. عقیدہ جو درست ہے، اسلامی عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت کا اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو یہاں فرمایا کہ لپیٹ کر کے اپنے قبضے میں لے لے گا تو اللہ کا دست قدرت مراد ہے یہاں پہ. ونعوذ باللہ اگر کوئی اللہ کے لیے ہاتھ ٹھہرائے، یہ اس کی مثال دے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، بتایا ہی نہیں جا سکتا، نہ امیجن کیا جا سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے. یہی تو کمال ہے کہ جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ کسی کی سوچ اور سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اگر کسی کے محدود سمجھ میں معبود آ جائے تو پھر وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ کمال ہے اس خالق کا، اس مالک کا، اور اس کی ذات کسی کے ذہن کے حد میں نہیں سما سکتی. اس کی صفات بھی لامحدود ہیں اور اس کی ذات بھی لامحدود ہے. تو فرمایا گیا کہ قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ زمین کے جو 7 طبقے ہیں، 7 سٹیپ ہیں، آسمانوں کے جو 7 طبقے ہیں، ان کو لپیٹ کر فولڈ کر کے اپنے قبضے قدرت میں لے لے گا. پھر فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے. سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے. یہ جو ہے سور جب پھونکا جائے گا تو سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلے کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے. پہلی مرتبہ پھونکنا اور دوسری مرتبہ پھونکنا. تو جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے. اب سنیں آگے فرماتا ہے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے. یعنی یہ ہے کہ
جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ زندہ ہوں گے یا جو فرشتے زندہ ہوں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے، سب کا سب کے انتقال ہو جائیں گے، لیکن ایک معینہ مدت مقدار کے لوگ جنہیں اللہ چاہے گا وہ اس سور کی آواز سے انتقال نہیں کریں گے۔ ہوگا دراصل ایسے کہ جب اللہ سور پھونکنے کا حکم دے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سور کی آواز پہلے بہت دھیمی دھیمی آئے گی، لیکن وہ آواز بڑھتی جائے گی۔ وہ آواز سن کر کے لوگ پہلے مدہوش ہوں گے اور اس کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش کھو جائیں گے، اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ مر جائیں گے۔ اس طریقے سے دنیا میں روئے زمین پر کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ البتہ کچھ فرشتے جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ 4 بڑے فرشتے، اور بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ شہدائے اکرام ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نفقہ اولا میں جو سور پھونکا جائے گا اس وقت غشی طاری ہونے سے، بے ہوش ہونے سے محفوظ فرمائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات کو سمجھیں غور سے کہ جو لوگ ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہوں گے وہ تو بے ہوش ہو کر کے سب مر جائیں گے، لیکن انبیاء، صالحین، شہداء جو اپنی ظاہری وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنے مزارات میں زندہ ہیں، تو ان کے لیے حال یہ ہوگا کہ پہلے سور کے پھونکنے کی وجہ سے وہ سب اپنی اپنی قبروں کے اندر بے ہوشی کے عالم میں چلے جائیں گے، وہ سب اپنی قبروں میں بے ہوشی کے عالم میں چلے جائیں گے، اور وہ لوگ جو گنہگار ہیں اور اپنی قبروں میں مرے پڑے ہیں، دفنے ہوئے ہیں، تو ان کو تو اس سور کے پھونکنے کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اب یہ ہوگا کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس کے بعد 40 سال کا گیپ رہے گا، 40 ایئرز کا گیپ رہے گا۔ ان 40 سال کے گیپ کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے میدان محشر کی طرف جائیں گے، پھر میدان محشر قائم ہوگا اور پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو وہی کہتا ہے پروردگار عالم ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جب ہی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جو کھڑے ہونے کی کیفیت ہوگی نا، حیرت زدہ ہوں گے سب لوگ۔ جیسے آپ کو نیند سے کوئی اٹھا دے تو سڈنلی آپ کیسے حیرت میں رہتے ہیں، ہے کہ نہیں، شوق میں رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، کیسے ہیں، اس کو ہم ریالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب موت کے بعد انہیں اٹھایا جائے گا تو اٹھنے کے بعد وہ بھی حیرت میں ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اس حیرت زدگی کی کیفیت میں وہ کھڑے ہوں گے، زندہ ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَعُدِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ زمین جب جگمگا اٹھے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مٹی کی زمین ہے، یہ کیسے جگمگائے گی؟ تو جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین جو ہے، آج کی جو زمین ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ میدان قیامت کے لیے جو اللہ نے زمین قائم کرنی ہے وہ زمین ہوگی۔ اسی لیے احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو میدان محشر میں جس جگہ ہم کھڑے ہوں گے تو اس کے حوالے سے بتایا گیا زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی دھات کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو زمین ہوگی نفخہ ثانیہ کے بعد وہ چمکدار زمین ہوگی، اور یہ جو چمک ہوگی چاند و سورج کی روشنی سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک روشنی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ زمین منور ہوگی، زمین روشن ہوگی، چمکتی رہی ہے زمین، چمکنے والی زمین ہوگی۔ اور جب زمین چمکنے والی ہوگی تو پھر کیا کہہ رہا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ؟ اور رکھی جائے گی کتاب۔ جب زمین چمکنے والی ہوگی، اٹھائے جائیں گے سب، تو کتاب مطلب ہماری جو ریکارڈ بک ہے، یہ کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، یہ ریکارڈ بک سیف ہوگی، اور یہ جو ہمارا پورا ڈیٹا ہے ہماری زندگی کا، ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا سوچا، کیا کھایا، کیا پیا، حرام کیا، حلال کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، دن میں کیا، رات میں کیا، صبح کیا، لوگوں کے بیچ میں کیا، انفراد میں کیا، یہ ساری چیزیں جو ریکارڈ ہیں، ہر بات جو ریکارڈ ہے وہ نامہ اعمال پھر سامنے لایا جائے گا، اس نامہ اعمال کو سامنے لایا جائے گا۔ اور فرماتا ہے اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو انبیاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے دعوت پہنچائی لیکن انہوں نے جھوٹ کہا۔ یہ حال یہ ہوگا وہاں پہ کہ زبانیں گواہی دیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی،
اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ہمارے رانوں کے اندر جو ہڈیاں ہیں نا، وہ ہڈیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی. ہماری جو جلد ہے سکن، وہ سکن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر بات کی گواہی دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے قہر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ بے حساب ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو فرمایا ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں دکھایا جائے گا، اور سب لوگ اس وقت اقرار بھی کریں گے جو کچھ گناہ انہوں نے کیا، پھر ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی. وہ ایکسپٹ کریں گے اپنے جرموں کو، اپنے سارے گناہوں کو، برائیوں کو، سب کے سب ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں ہم نے کیا. اس کے بعد جب وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو ہمارے گناہ ہی ہے جس کی ہمیں سزا ملنے والی ہے، تو پھر ان کو اس کی سزا دی جائے گی. کسی کے ذہن میں یہ نہیں رہے گا کہ مجھے بغیر گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. ایسی کیفیت نہ ہوگی. سب پہ عدل آشکارا ہو جائے گا، سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں عدل ہو رہا ہے، جسٹس ہی ہو رہا ہے. وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ، انہیں کوڑے برسا کے، ڈانٹ کر کے، گرجدار آواز میں جھڑک کر کے جہنم کی طرف گروپ در گروپ کافروں کو دوڑایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلى ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. جب ہانکایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے، جہنم کے سامنے پہنچیں گے، اس کے دروازے کھولے جائیں گے. اس دن 7 دروازے جہنم کے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، وہ تو ضرور آئے تھے، مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. فرمایا جائے گا داخل ہو جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا، تکبر کرنے والوں کا. یعنی جو کافر ہوں گے، بغیر ایمان کے جو مر گئے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن جو مومن ہے، ایمان پہ مرے لیکن اگر گنہگار ہیں، تو جتنے ان کے گناہ ہیں، ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے انہیں جہنم میں رہنا ہوگا. جہنم میں وہ بھی جلائے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ گناہوں کو معاف فرمائے. توبہ کرے، رمضان کریم کا موقع ہے. اس میں فرمایا گیا کہ تم اللہ سے جنت کثرت سے مانگو اور جہنم سے نجات مانگو. چونکہ تم مانگو گے نجات تو جہنم بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ یا اللہ یہ پناہ مانگتا ہے تو اسے جہنم میں مت ڈال، تو اللہ ایسے بندے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں خوب رو کر کے، گریا کر کے جہنم سے آزادی مانگے اور جنت کا استحقاق مانگے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے بچا لے. اب جب کافر جائیں گے تو اس کے بعد مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ لوگ جو نیکوکار ہیں ان کا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی. ان کی سواریاں یعنی ان کو سوار کر کے لایا جائے گا، ان کے لیے سواری ہوگی، ان کو سوار کر کے لایا جائے گا. یہاں حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، 8 دروازے ہوں گے جنت کے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے، تم ہمیشہ جنت میں رہو. یہ حال ان مومنین اور صالحین کا ہوگا جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ، یا پھر اللہ اپنی رحمت سے جنہیں معاف کر دے، تو وہ پہلے ہی سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. جب ایک مرتبہ جنت میں چلے جائیں گے تو دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے. لیکن اگر کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، اسے مغفرت نہیں میسر آئی، یا گناہ اس کے نیکیوں سے زیادہ ہو گئے، تو ایسی صورت میں اسے جہنم میں جانا ہوگا، تاکہ جتنے گناہ اس نے کیے ہیں
ان گناہوں کی سزا وہ بھگتے، اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے نکالا جائے گا اور دوبارہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اگر مومن ہے، اگر ایمان ہے تو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر ایمان کی دولت سلامت رہی، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تو وہ جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا، اور جب جنت پہ ایک مرتبہ داخل کر دیا جائے گا تو اس کے بعد وہاں سے پھر کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں، جب جنت کے پاس جائیں گے تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جنت کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے پاس ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے سے دو نہریں بہتی ہیں، دو نہریں وہاں سے، دو سپرنگز جو ہے وہاں سے بہتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جب جنتی وہاں جائیں گے تو پہلے تو ایک نہر کے پانی سے غسل کریں گے، اس میں غوطہ لگائیں گے، تو جیسے اس میں غوطہ لگائیں گے تو ان کے بدن پاک اور مطہر طاہر ہو جائیں گے، اس لائق ہو جائیں گے کہ وہ جنت کے اندر جائیں۔ اور اس کے بعد ایک جو نہر ہے اس میں کا ایک جام پیئیں گے، تو جب وہ پیئیں گے تو جتنی بھی دلی خرابیاں ہوتی ہیں، حسد ہوا، بغض ہوا، کینہ ہوا، غصہ ہوا، یہ سب چیزیں جو دنیا میں رہتی تھی وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی اندر سے، اور اندر کا پورا حصہ صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں نہ گناہ ہوں گے، نہ حسد ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، نہ برائی ہوگی، نہ زنا ہوگا، نہ مار توڑ ہوگی، وہاں کسی طرح کی برائی نہ ہوگی، بلکہ مکمل پاک کو صاف کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور وہ کہیں گے جنت میں جانے والے، سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا۔ اللہ اکبر، اچھا کام کرنے والوں کا ثواب کتنا ہی اچھا ہے، با عمل لوگوں کا، بے عمل لوگوں کا نہیں، با عمل لوگوں کا۔ تو با عمل بننے کی کوشش کریں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب ہے۔ فرشتے سرکل بنائیں گے اللہ کے عرش کے آگے، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تسبیح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو باتیں ہم نے کہی، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی خطا غلطی ہو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کریم کے اس مبارک مہینے کی برکت کے صدقے میں، اس مبارک مہینے میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اور اللہ ہمیں جنت میں جنتیوں میں شامل کر دے، اور بغیر حساب اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔